وہ میری امت کا کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو میری ایک بھی سنت کا تارک ہے. سنتیں تو بہت بڑی ہیں نا, ہم تو آج کل فرض ادا نہیں کرتے, لوگ فرضوں سے بھی دور ہیں, سنتے تو کی تو بہت بہت بڑی بات ہے. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا, ناز کی کوئی بات نہیں ہوتی. لوگوں میں شہرہ ہو جائے نا, شہرت ہو جائے, بندہ بہت ہے جی, لوگ ماننے والے بہت ہیں, بڑی دور تک نام چلتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہوتی. یہ شیطان کا بھی تھا. شیطان بھی تو فرشتوں کا استاد تھا نا, ایسے ہی ہے نا, چپے چپے پہ سجدہ کیا اس نے. قرآن کہتا ہے, میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا, قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان ابلیس بھی چپے چپے پہ سجدہ کرتا رہا, لیکن اگر ردا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا. قرآن کے اندر باقاعدہ یہ لفظ موجود ہے, فخرج, نکل جا, تیری یہاں پر ضرورت نہیں ہے. فخرج, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تیری یہاں پر ضرورت نہیں, نکل جا. کیوں؟ اس لیے نکالا گیا, اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا. تو جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ فرشتوں کا سردار ہی کیوں نہیں ہے, انسانوں میں بڑا نام کمانے والا ہی کیوں نہیں ہے, وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک کی امت کا ولی نہیں ہو سکتا, اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. تو جنوں کو اس جن سردار جن پر بہت ناز تھا, جن کہتے تھے یہ ہمارا استاد ہے, ہمارا بہت بڑا جن ہے, بڑا طاقتور جن ہے, بڑا پاورفل جن ہے, یہ ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے گا. بڑا ناز تھا نا ان کو. لیکن وہاں پر ہوا کیا, جب سلیمان نے پوچھا نا بتاؤ کیسے لاؤ گے, اس نے کہا جی حضور آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں, اس سے بھی جلدی چاہیے. بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے, وہاں پر جادوگر, نجومی شجومی, واقعی بڑے لوگ بیٹھے تھے. لیکن سمجھانے کے لیے یہ میں اولیاء کی کرامت میں آپ کو بتانا قرآن سے چاہتا ہوں. وہاں پر ہر بندے نے اپنا اپنا بتایا, اور سلیمان نے کسی کی بات نہ مانی, کسی کو نہ مانا, فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو وہاں پر ایک بندہ تھا, ایک انسان تھا, اللہ کا دوست تھا, نام اس کا تھا آصف بن برخیہ. کیا نام تھا؟ آصف بن برخیہ نام تھا. انسان ہے, اس کے پاس پتہ طاقت کون سی تھی؟ وہ نبی بھی نہیں ہے, وہ جن بھی نہیں ہے. اس کے پاس طاقت تھی کہ اس وقت کی جو آسمانی کتاب تھی اس کا تھوڑا سا علم, قرآن کہتا ہے بہت بڑا وہ عالم دین نہیں تھا, یا قرآن کا سارا علم اس کے پاس نہیں تھا. ایک قرآن اس وقت کی کتاب کا, جو بھی اس وقت کی کتاب تھی, اس کے پاس تھوڑا سا علم تھا. اس علم کے ذریعے اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا میں لے آؤں گا جی. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے وہ کدھر ہے؟ تو جو میں نے حدیث مبارکہ پہلے پڑھی تھی نا, اسی حدیث کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں. تو حضرت سلیمان نے کہا پتہ ہے وہ کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی طاقت اسے عطا فرما دی. یہ آپ نے سنا ہے نا, جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ باندھ جاتا ہوں, اس کی زبان باندھ جاتا ہوں, اس کے پاؤں باندھ جاتا ہوں, اس کے میں ٹانگیں باندھ جاتا ہوں, کان, آنکھ, ناک سب میں باندھ جاتا ہوں, جس سے وہ کام یہ کرتا ہے. تو اسے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نور کی طاقت اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آصف بن برخیہ کو اپنے نور کی طاقت عطا کر دی. تو آصف بن برخیہ نے سلیمان کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے, ان کی کچہری میں بیٹھے بیٹھے اپنی نظر سے دیکھ لیا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کہاں پر ہے. اور دیکھا کیا کہ وہ تخت کتنا بڑا ہے, کہ وہ تخت یمن میں ہزاروں میل کے فاصلے پر 40 مربع گز کا تخت سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے, ہیرے جوہرات اس پر جڑے ہوئے ہیں. ایک کمرے میں دوسرا کمرہ, دوسرے کمرے میں تیسرا کمرہ, تیسرے میں چوتھا کمرہ, چوتھے کمرے میں پانچواں کمرہ, پانچویں کمرے میں چھٹا کمرہ, اور ہر کمرے کو تالا لگا ہوا ہے, اور ہر کمرے کے دروازے پر چوکیدار پہرا دے رہے ہیں. دروازہ بھی کھولنا ہے, ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے بھی جانا ہے, اور تخت لے کر بھی آنا ہے. اور وقت کتنا ہے کہ ملکہ بلقیس سلیمان کی بارگاہ میں اب پہنچنے والی ہے. چند دنوں کے بعد نہیں, چند گھنٹوں کے بعد نہیں, بلکہ قرآن کہتا ہے ملکہ بلقیس چند لمحوں کے بعد سلیمان کی کچہری میں پہنچنے والی ہے. تو وہاں پر بیٹھے ایک بندے نے, جس کے پاس کتاب کا ایک تھوڑا سا علم تھا, قرآن کہتا ہے اس نے بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا کہ وہ اتنا بڑا ہے, یہ چیزیں لگی ہیں, وہاں پر پڑا ہے. اور سلیمان نے کہا کہ آصف بتاؤ کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ حضرت آصف بن برخیہ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں لے آؤں گا آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے پہلے. کچہری کا میں یہ نہیں کہوں گا مجلس ختم ہو جائے, کچہری ختم ہو جائے تو میں لے آؤں گا.
یا میں ابھی بندے بھیجتا ہوں، جن بھیجتا ہوں، اپنے موکل بھیجتا ہوں، فلاں فلاں، یہ ایسا کچھ نہیں کہا کہ حضور بس آپ نے کہا ہے میں اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں آگ چپکی جاتی ہے۔ تو ہوا کیا؟ کہا ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک کہا، اب میری بات پر ذرا غور سے سوچنا اور سمجھنا کہ جب حضرت سلیمان نے کہا نا ٹھیک ہے، فرمایا حضور آ گیا۔ کیا کہا؟ ٹھیک ہے، حضور آ گیا۔ جب دیکھا تو تخت موجود ہے۔ ملکہ بلقیس آتی ہے، محل میں پہنچتی ہے، جب محل میں پہنچتی ہے تو اپنا تخت پڑا ہوا دیکھا، اس نے کہا میں تو بیٹھی وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی، میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تو جو تخت لا سکتا ہے یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نبی ہے۔ ویسے پیغام تو تبلیغ کے لیے پیغام تو ہدہد کے ذریعے بھیج دیا تھا، پتہ تو پہلے چل گیا تھا۔ ان کے فرش جو تھے وہ آپ کا معجزہ تھا کہ فرش کے نیچے سے پانی بھی چل رہا تھا، ہیرے جوہرات، مچھلیاں بھی تیر رہی تھیں، اور اوپر بندہ قدم رکھتا تھا تو وہ ڈوبتا بھی نہیں تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سارے آپ نے پہلے کر دیے تھے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کی قدرت سے یہ سارا معاملہ ہو گیا تھا۔ لیکن اب یہ کیا ہے؟ اسی طرح آگے آ جائیں، جب یہ سارا معاملہ ہوا